رب کائنات نے اپنی وحی کا آغاز یعنی انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے پیغام عطا کرنے کا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور یہ سلسلہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نبی مکرم علیہ السلام کی ختم نبوت کے تعلق سے جا بجا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی مشہور آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ولیکن رسول اللہ، اور ہاں اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، انبیاء کے خاتم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی صاحبزادوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تفصیل میں جائے بغیر کہ وہ صاحبزادوں کا کیا معاملہ تھا اور اس تعلق سے ایک منہ بولے بیٹے والا معاملہ اور اس تعلق سے سورہ احزاب میں تفصیلات، وہ تفاصیل میں ان کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ یہ آیت کریمہ اور کئی ایک آیت کریمہ ہمارے علماء نے تقریباً 100 کے قریب مقامات کا ذکر فرمایا جہاں سے یہ بات انفر ہوتی ہے قرآن حکیم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا نبی بعد، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ میں آخری رسول، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان کو یہ سعادت بھی حاصل ہوئی کہ ستمبر کی 7 تاریخ 1974 کا سال، اور یہاں پر ایک عوامی تحریک بھی برپا ہوئی، علماء نے بھی محنتیں فرمائیں اور عدالتی کارروائی بھی ہوئی، اور ریاست کی سطح پر انتظامی اعتبار سے اور پارلیمنٹ کی سطح پر یہ طے ہوا کہ ایک گروہ جو قادیانی کہلاتا ہے اور ایک وہ گروہ جو لاہوری گروپ کہلاتا تھا یا کہلاتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتے، اور ریاستی سطح پر یہ طے کیا گیا کہ وہ لوگ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہ کریں وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ یہ تو ہے تاریخ کا حصہ۔ عقیدے کا معاملہ بھی کلیئر رہے کہ نبوت کا سلسلہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا، وہ غیب سے خبروں کا آنا وہ سلسلہ ہو گیا ختم۔ قرآن حکیم آخری کلام، اسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اسوہ اور آپ کی تعلیمات کو بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ خاص طور پر ہمارے نوجوان ساتھیوں کی تسلی کے لیے ایک اور اعتبار سے بات کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر، یوں کہیے دنیا بھر میں مختلف علاقوں میں ماضی میں انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ کبھی ایک علاقے میں رسول کی ضرورت ہے تو وہاں رسول کو بھیج دیا گیا، کبھی دوسرے علاقے میں ضرورت ہے تو وہاں پر بھیج دیا گیا، ضرورت ہوا کرتی تھی۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا تو فرما دیا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیے گئے۔ اور سورہ سبا میں فرما دیا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانوں کے لیے نبی علیہ السلام آپ کو ہم نے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، تو کسی رسول کی حاجت نہیں۔ پہلے کتابیں آیا کرتی تھیں مگر کتابوں میں تحریف اور تبدیلی کر دی جاتی تھی تو مزید کسی کتاب کی ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن حکیم کی حفاظت کی ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، اب کسی کتاب کی حاجت نہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام مختلف علاقوں میں معاشروں میں رہے اور انسانیت کا ارتقاء ہوتا رہا، کبھی غاروں کے اندر زندگی، کبھی چھوٹی چھوٹی بستیاں، کبھی سمندر کنارے، کبھی دریا کنارے، کبھی بڑے بڑے شہر، کبھی ریاستوں کا معاملہ۔ نبی مکرم علیہ السلام کے دور مبارک میں ریاستوں کا تصور بھی سامنے آ گیا، اور اللہ نے اجتماعی سطح پر، انفرادی سطح پر رہنمائی کی تکمیل فرما کر اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ دین مکمل ہو گیا، کتاب محفوظ کر دی گئی، اور نبی علیہ السلام کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے، چنانچہ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آخری بات یہ ہے ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے۔ اب ختم نبوت کے بعد انسانیت کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنا، اس کا عملی نمونہ پیش کرنا، اور ایک اجتماعی نظام برپا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ ختم نبوت کا عملی تقاضا ہے جو ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ www.darsequran.com